بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہالت ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی جہالت ہو یا ان پڑھوں والی ہو۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے دو عقلی سوال کیے تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہر دور کے جہلاء دیتے آئے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 19واں، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 74۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ سوال کیے جن کا تعلق عقل کے ساتھ تھا تو قوم کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قالو، قوم نے یہ کہا بلکہ وجدنا، ہم نے پایا آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، کذالک، اسی طرح یفعلون، وہ کیا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ قوم نے یہ کہا کہ بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی بات نہیں کرتے بلکہ پچھلی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قوم کا ایک ایسا عذر تھا جو ہر دور میں پیش ہوتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ احسن البیان میں لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا تو یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے، ہمارے پرکھوں کا ایک انداز ہے، ان کی یہ ادا ہے جسے ہم ترک نہیں کر سکتے۔ اور اگر معزز خواتین و حضرات غور کیا جائے تو آج کے دور میں بھی یہی عذر پیش کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی مثال دوں گا، پرانی بات کر رہا ہوں، 22-23 سال پہلے کی۔ ہمارے عزیزوں میں ایک ساتھی شرکیہ نعتیں پڑھا کرتا تھا، تو اس کے ولیمے پر اعزاء اقرباء اکٹھے ہوئے تو ایک ہمارے بزرگ والد صاحب کے پھوپھی زاد کہنے لگے اس لڑکے کو بلا کے کہ بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں نے ان کو یہ بات بتائی، حالانکہ وہ پہلے جانتے تھے۔ تو یقین جانیے اس نے بزرگوں کو مخاطب نہیں کیا، مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگا بھائی جان آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیا ہمارے باپ دادا غلط ہی تھے؟ خود سوچیں کہ آج سے کم و بیش 4000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں، تفسیر ابن جریر، تفسیر سمرقندی، تفسیر السعدی، تفسیر ابن عثیمین وغیرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بت ہماری بات نہیں سنتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو، ان کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ معزز خواتین حضرات، یہ وہ جملہ ہے جس نے نسل در نسل انسانیت کا بیڑا غرق کیا، حالانکہ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ میں آپ
اگر اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر لمبی چوڑی بارات نہیں منگواتے، مووی نہیں بنواتے، بے پردہ خواتین کی نمائش نہیں کرتے، بینڈ باجہ نہیں بجتا، لائٹنگ نہیں ہوتی، شور شرابہ نہیں ہوتا، سادگی کے ساتھ اگر سارے کام ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر واحد و تفسیر میں لکھا ہوا ہے انہم لما لم یستطیعوا الاجابہ، جب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي عِبَادَتِهَا، ان کے پاس ان کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی، قَالُوا نَحْنُ مُقَلِّدُونَ لِمَنْ سَبَقَنَا، بھئی ہم تو اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد کی تقلید کے پابند ہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑا زبردست جملہ ہے، وَتَقْلِيدُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ إِجَابَةُ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ حِينَ تَسْأَلُهُمْ لِمَاذَا يَصْنَعُونَ الشَّيْءَ الْفُلَانِي، اور آباء و اجداد کی تقلید کرنا یہ ہر دور میں زیادہ تر لوگوں کا جواب رہا ہے۔ جب آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی ہے، هَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ مثال کے طور پر آپ قبر کے ارد گرد طواف کرنے والوں سے پوچھیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننے والوں سے پوچھیں، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے والوں سے پوچھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں سے پوچھیں، تو ان کا وہی گھسا پٹا، وہی روایتی جواب ہے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد یہ کچھ کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دیا۔ اور میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جواب آج بھی دیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آباء و اجداد کی پیروی ہم صرف اور صرف دینی معاملات میں کرتے ہیں۔ جب دنیا کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ پرانے خیالات کے مالک تھے، ان کو کیا پتہ دنیا کہاں بستی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ لیکن دین کی باری آئے تو ہم آباء و اجداد کو آگے کر دیتے ہیں، اور یقیناً یہ بدترین جہالت ہے، چاہے اس جہالت کا مظاہرہ کوئی انگوٹھا لگانے والا چٹا ان پڑھ کرے یا کوئی پڑھا لکھا کرے۔ اور اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے معزز خواتین و حضرات، اور وہ یہ کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید، بڑوں کی اندھا دھند تقلید، اس کو جہالت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ دین کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہدایت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بغوی نے لکھا کہ فیہ ابطال التقلید فی الدین، یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے معاملے میں تقلید جو ہے وہ باطل ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا فَنَزَعُوا إِلَى التَّقْلِيدِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ وَلَا دَلِيلٍ، کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو بطور حجت اور بطور دلیل پیش کیا۔ امام طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ مَجْحُودٍ كَقَوْلِ الْقَائِلِ مَا كَانَ كَذَا بَلْ كَذَا وَكَذَا، کہ یہ دراصل ان لوگوں کی طرف سے سب سے بڑی حجت تھی، سب سے بڑی دلیل تھی، جو کہ کسی بھی لحاظ سے معقول اور مناسب نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ دین کے معاملے میں آباء و اجداد کی تقلید اور پیروی یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں، بلکہ یہ کفار کے طور طریقے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔